السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بایولوجیکل بیسس آف ہیومن بیہیویئر، کہ انسانی کردار کی حیاتیاتی اساس۔ کہ انسان کے کردار میں، انسان کے بیہیویئر میں، اس کے رویے میں، کہ جو انسان کی بایولوجیکل بیسس ہے، بایولوجیکل بیسس سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان کا دماغ، انسان کے گلینڈز، انسان کا دل، انسان کی جو وینز ہیں، یعنی کہ انسان کا جو باڈی ہے، اس کی جو انر کنڈیشن ہے، جب تک ہم اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ سائیکولوجی کی سٹڈی نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے ایکسٹرنل جو بیہیویئر ہے، ہم اس کی سٹڈی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک ہمیں کسی بھی شخص کی اندرونی کنڈیشن کا نہیں پتہ ہوگا، ہم اس کے جو آؤٹر کنڈیشن ہے اس کی سٹڈی نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ موٹر سائیکل میں اگر پیٹرول نہیں ہے تو موٹر سائیکل نہیں چل سکتی، اسی طرح سے ہی اب جو سائیکولوجی، نفسیات ہے، اس کے اندر اگر ہم بایولوجیکل بیسس ہے، جو انسان کا جو انر کنڈیشن ہے، جب تک ہم اس کی سٹڈی نہیں کرتے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھ لیں کہ ہم سائیکولوجی کی گاڑی کو نہیں چلا سکتے۔ تو وہ موروثی عوامل، ٹھیک ہے، وہ وراثتی جو ہیں فیکٹر، ٹھیک ہے جی، جو فرد کی زندگی کے بنیاد ہیں، عصبی اساس کہلاتے ہیں، بیسس آف نرو کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بیسس آف نروس سسٹم کہلاتے ہیں۔ تو جسمانی کارکردگی کے بارے میں جاننے کے لیے ان کی ساخت اور وظائف کا مطالعہ ضروری ہے۔ کہ دماغ ہے انسان کا، ٹھیک ہے جی، اس کا جو مائنڈ ہے وہ کس طرح سے پروسیس کرتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اسے افیکٹ کرتی ہیں، اس کا سٹرکچر کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس کے پاس انفارمیشن کو ریسیو کر لاتی ہیں اور یہ اسے پروسیس کرتا ہے، اور دوبارہ پھر جسم کے دیگر جو پارٹس ہیں، جو حصے ہیں، ان کو یہ حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ صرف جو ایکسٹرنل بیہیویئر ہے، اس کا سٹڈی کرنا کافی نہیں ہے جب تک ہم اس کی، ہمارے جسم کی انر کنڈیشن کی ہمیں حالت معلوم نہیں ہو سکتی۔ علم نفسیات کا تعلق زندہ نامیات کے کردار سے ہے، کہ سائیکولوجی کا تعلق ہر ایک زندہ جو چیز ہے، جو زندہ جاندار چیز ہے، اس کے ساتھ ہے۔ جانور بھی ہیں، انسان ہے، چرند پرند ہے، کہ سائیکولوجی کا فارمولا، اس کے جو پرنسپلز ہیں وہ ہر جگہ پر اپلائی ہوتے ہیں۔ زندہ نامیات یعنی کہ آل لیونگ تھنگز کا کردار، ان کا بیہیویئر سمجھنے کے لیے ان عوامل کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کسی جانور کی سٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اگر وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کسی دوسرے جانور کو ٹکریں مار رہا ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیوں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھوکا ہو، تو بھوکا کیوں ہے، اس کا پتہ چلانا پڑے گا۔ یہ پرائمری نیڈز ہیں، اس کی پرائمری موٹیوز ہیں، یہ اس کی بیسک نیڈ ہے۔ یہ کہاں سے کریٹ ہوئی ہے؟ اندر سے ہوئی ہے، اس کی یہ بایولوجیکل بیس ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں پتہ کریں گے کہ اس سے کیا پرابلم، اب بچہ ہے، اب بچہ 2-4 دن کا ہوتا ہے، وہ رونے لگ جاتا ہے، لیکن جب بچہ روتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے یقیناً بھوک لگی ہوگی۔ بھائی وہ رو تو باہر سے رہا ہے، ایکسٹرنل بیہیویئر ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، مگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی اس کو بھوک لگی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کے بارے میں ہماری امیجنیشن بالکل کلیئر ہے کہ بچہ جب روئے گا اس سے کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ انر کنڈیشن ہے اس کی، اس کی کوئی بایولوجیکل اس سے نیڈ ہے، اس کی یہ کوئی بیسک ضرورت ہے، جن سے فرد کے کردار میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اگر کسی کو کھانا نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کمزور ہوگا۔ جب وہ کمزور ہوگا تو ظاہر سی بات وہ سست ہوگا،
تو جب وہ سست ہوگا تو اس کا جو بیہیویئر ہے، ایکسٹرنل بیہیویئر ہے، وہ بھی سست ہوگا. ٹھیک ہے. فرد کے کردار میں تبدیلی، خواہ وہ عضویاتی ہو یا خارجی، اس کی نوعیت سادہ ٹھیک ہے جی ہو یا پیچیدہ، کسی کام کی ادائیگی میں عضویہ کی معمولی حرکت درکار ہو یا عضویہ کو مکمل طور پر اس میں ملوث ہونا پڑے، حرکات ہمارے اختیار میں ہو یا بے اختیاری سے کوئی سرزد ہو جائے. اب دیکھیں نا، اب کوئی جو فیکٹر ہے ٹھیک ہے جی، وہ اندرونی ہو یا بیرونی، ٹھیک ہے، اب عضویاتی ہو یا ہمارا فزیکل ہو یا ہمارے ماحول سے ریلیٹڈ ہو، ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ ہو، ٹھیک ہے جی، تو یہ سب کا سب عضویاتی نظام کے درست کام کرنے پر ہی منحصر ہے. ٹھیک ہے. اگر ہماری اب ایک بندہ بہت کمزور ہے، جس طرح سے عام مثال ہے کہ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، ان لوگوں کا سردی میں سمجھ لیں کہ ان لوگوں کا بہت برا حال ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی انر کنڈیشن جو ہے وہ بہت خراب ہے. ان کا دل، ان کا پھیپھڑے، یہ سب چیزیں جو کیا ہے کہ یہ کام کرنا چھوڑ نہیں دیتی مگر کم کرتی ہیں. ان کے جو فزیکل سسٹم ہے اس میں نقص پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ڈیمیج ہو چکی ہوتے ہیں. اسی لیے کیا ہے کہ ان کا ایک جو نظام، ان کا کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ہمیں بہت ہی وہ ایک ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کسی وقت بھی وہ آؤٹ آف ورک ہو جائیں، وہ کام سے باہر ہو جائیں، کام کرنا چھوڑ دیں. تو عضویاتی نظام ٹھیک ہے جی، تو کیا بائیولوجیکل سسٹم یا فزیکل سسٹم کو سمجھنے کے بعد ہی نفسیاتی وظائف سمجھ سکتے ہیں. تو جو سائیکولوجیکل جو فنکشن ہے، اب اگر کوئی شخص سامنے کوئی شخص ہے، دیکھیں جی وہ ساری دیہڑی کیا ہے جی کہ کوئی لڑکی نوجوان ہے، وہ چوکوں پر کھڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی ادھر سے آئے گا اسے دیکھیں گے، ادھر سے آئے گا اسے دیکھیں گے، آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھیں گے، انہیں چھیڑیں گے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک نیڈ ہے. کون سی نیڈ ہے؟ یہ سگمنڈ فراڈ کی جو تھیوری ہے، سائیکو اینالائزز، ٹھیک ہے جی، یہ وہ نیڈ ہے کہ جس سارے کام اس کا پیپر ہوگا، ایگزام ہوگا، وہ اسے چھوڑ دے گا لیکن وہاں پر کھڑا ہوگا. کس لیے؟ کہ وہاں سے کوئی لڑکی گزرے گی یا کوئی گزرے گا. کیا کرے گا کہ اپنے آپ کو اس سے سیٹسفائی کرے گا، کیونکہ اس کی نیڈ کیا ہے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے. لیکن وہ جو اس کی نیڈ ہے وہ انر نیڈ ہے. اس کے جو جسم کے اندر جو کچھ آرگنز ہیں، جو حصے ہیں، ان کو اس چیز کی نیڈ ہے. مگر اس کا جو آؤٹر بیہیویئر ہے وہ کیا ہے کہ وہ گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے. تو اب آپ اگر اس کا آؤٹر جو بیہیویئر ہے اس کی اسٹڈی کریں گے لیکن انر کو چھوڑ کر، اٹ از انکمپلیٹ. تو اس مقصد کے لیے ہمیں نظام عصبی کے ساتھ ساتھ غدودوں کے جو نظام ہیں، ان کے کام ہیں، اس کا بھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو نفسیات ہے، جو سگمنڈ فراڈ کی جو تھیوری ہے، اس میں تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ریسرچ کی گئی، کیونکہ بیسیکلی وہ ایک فزیشین تھا، وہ ایک ڈاکٹر تھا، تو اس کا جو تجربہ تھا وہ ڈیپلی تھا. لیکن ہم جو اس میں اب مختصر جائزہ لیں گے، جو بائیولوجیکل بیس ان کا مختصر جائزہ لیں گے. جیسے کہ ہمارا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے، اس میں یہ دماغ ہے، ٹھیک ہے، اسپائنل کارڈ ہے، جس میں گلینڈز آتے ہیں، جس میں آنکھ ہے، اس کا سسٹم ہے، جو کان ہے. ہم صرف ان چند چیزوں کا اس میں کریں گے مطالعہ. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کا ہوتا ہے نا کہ ٹائم کا، ہر چیز کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اس کے بارے میں جتنی زیادہ اسٹڈی ہوگی اتنا ہی زیادہ ایک بندہ پرفیکٹ سائیکولوجی میں ریسرچ کر سکے گا، سب چیزیں کر سکے گا. جس طرح سے اب سائیکولوجی میں جو سگمنڈ فراڈ کی تھیوری ہے وہ سب سے اہم مانی جاتی ہے. کیوں مانی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کا اس میں ایکسپیرینس بھی اتنا زیادہ تھا. ٹھیک ہے. تو ہمارا ادھر اس میں اتنا ڈیپ انٹرسٹ نہیں ہوتا بایو میں، کیونکہ کیا جی ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. تو بھائی کیونکہ سائیکولوجی جو آؤٹر بیہیویئر ہے، جب تک انر کی نہیں آپ کو پتہ ہوگا، اس کا کنڈیشن کا نہیں پتہ ہوگا، آؤٹر کا بھی سمجھ لے کہ پھر تکے ہیں، ٹیوے ہیں. تو مختصراً کہ یہ نروس سسٹم کیا ہے،
اعصاب کا وہ نظام جو کردار کا باعث بنتا ہے نظام عصبی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہمارے اندر جو نرو ہیں ان کا ایک گچھا ہے، کیا کہ یہ ہمارے پورے جسم کے پارٹس میں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے پیروں کی انگلوں سے لے کر ہمارے ہاتھ ہر جگہ پر ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ کیا، یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے کہ جو ہمارے جو بیہیویئر اس کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پیر کے اوپر اگر کوئی انسیکٹ ہے، کوئی کیڑا مکوڑا جب چاک بڑھتا ہے، کاٹتا ہے ہمیں، تو اس کی فوراً انفارمیشن کس کو جاتی ہے؟ دماغ کو۔ کس کے ذریعے جاتی ہے؟ ہماری نرو کے ذریعے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے کردار کے اندر ان کا بہت زیادہ اہم کردار ہے۔ تو نظام عصبی ایک عمومی اصطلاح ہے، یہ ایک جنرل جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے جس میں تمام جسمانی اعصاب کی ساخت اور ان کی میکانیت کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ کیا میکانیت کی؟ ان کے کام کرنے کے بارے میں، ان کے طریقہ کار کے بارے میں، جس طرح سے ایک جو انسیکٹ کیڑا اس نے پاؤں پر جو ہے کاٹا ہے تو وہ انفارمیشن کس طرح سے ایک نرو سے دوسری میں، اس سے آگے کس طرح سے ہمارے دماغ تک پہنچی ہے، اور پھر دماغ نے کیا پروسیس کیا، اس نے کیا حکم دیا ہے کہ جو دوبارہ ہم نے ہاتھ سے دیکھا ہے، چیک کیا، آنکھوں نے دیکھا ہے کہ یہ اس کا ایک میکانیت، اس کا طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ان کا مطالعہ کرنے سے ہی فرد کے کردار کی سائنسی تشریح ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائیکولوجی میں سائنس کی طرح اسٹڈی کرنے کے لیے اگر بندے کے پاس انر جو انسان کے جو بیسک جو پارٹس ہیں ان کی انفارمیشن نہیں ہے تو سمجھ لے کہ اس کی جو اسٹڈی ہے وہ انکمپلیٹ ہے۔ تو نظام عصبی کے مطالعے میں دماغ کی ساخت اور وظائف کو سمجھ لینے کے بعد نفسیات کے بہت سے موضوعات کی توجیہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تو صرف نظام عصبی سینٹرل نروس سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ صرف ان کا جو مطالعہ کرنے کے بعد دماغ کی ساخت اور وظائف، جو دماغ کے فنکشن، ان کا سٹرکچر، صرف اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ایک مختصر سا اس کا جو سلیبس لیا گیا ہے۔ گفتگو، زبان اور حافظے میں دماغی کارکردگی کیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہم جب بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ یا ہم کوئی چیز کو میمورائز کرتے ہیں تو اس میں جو دماغ اس کا کیا کریکٹر ہے۔ ادویات کے استعمال سے دماغی افعال کس طرح متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جو دماغ سے ہم دوائیاں لیتے ہیں وہ کس طرح سے ہمیں ہمارے جسم میں جاتی ہیں، وہ ورک کرتی ہیں تو دماغ کو چست کرتی ہیں یا اسے، یعنی کہ غلط اور صحیح کس طرح سے ہوتا ہے۔ ڈپریشن اور شیزوفرینیا میں دماغ کون سی کیمیائی تبدیلیاں واقع، کہ اب ڈپریشن کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ختم کرو تو کیسے کرو، یعنی کہ یہ تم کمپلیٹ اس کے بارے میں۔ شیزوفرینیا کیا ہے کہ انسان جس میں التباس کا شکار ہو جاتا ہے، غلط خیالات ہیں اس میں، ہر کسی کے بارے میں غلط شک و شبہات اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح سے دیگر بہت سی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم جو اسٹڈی کرتے ہیں اس میں۔ اور ان سب چیزوں کی اسٹڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے جی کہ سینٹرل نروس سسٹم، سب سے پہلے سینٹرل نروس سسٹم۔ اب یہ اس میں سب سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو سائیکولوجی کا جو اسٹڈی ہے وہ انکمپلیٹ ہے۔ اگر باقی جو ٹاپکس ہیں ان کی اسٹڈی کریں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس میں ماسٹری حاصل کریں گے، لیکن منیمم تو یہ ضروری ہے، میکسیمم کریں تو وہ بھی کریں، منیمم تو یہ ضروری ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک، انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم جو کہ ہے وہ ان کے فردر جو ہے اسٹڈی کریں گے، نروس سسٹم اور باقی جو اس کا پیریفرل نروس سسٹم ہے اور اس کے دیگر جو ٹاپک ہیں ان کے اوپر۔ اللہ حافظ۔